پروگرام پیش خدمت ہے تعلیم ہماری ضرورت. میزبان منصور عبدالباری، ایکسپرٹ ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر محمد امین قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پروگرام ہے تعلیم ہماری ضرورت، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جناب پروفیسر محمد امین قریشی، اور میں ہوں آپ کا میزبان منصور عبدالباری. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے تعلیم میں استاد کا کردار. پروفیسر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ استاد کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس سے پہلے ہم تعلیم کے بارے میں اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن تعلیم میں استاد کی اہمیت اور اس کا کردار جو ہے اسے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے جس سے ہم ہرگز انکار نہیں کر سکتے. درسی کتب کتنی ہی عمدہ ہوں، ہم نے انہیں بہت اچھے ماہرین تعلیم سے لکھوایا ہو، نصاب تعلیم کتنا ہی عالی اور بلند مقاصد کا حامل ہو، تعلیمی ادارے ہم جدید سامان سے مزین کر دیں، لیکن اگر ان آلات اور لیبارٹریز کو استعمال کرنے والا اور تعلیم دینے والا استاد وہ اپنے ہنر سے واقف نہ ہو، پختہ نہ ہو، تو یہ ساری کوششیں، یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ بیکار اور رائگاں جہاں. پختہ اور تربیت یافتہ استاد ایک تعلیمی ترقی میں اہمیت کا اس طرح سے حامل ہے جس طرح سے ہم ایک جدید قسم کی گاڑی لے لیں، لیکن اس کو چلانے کے لیے اگر ڈرائیور ہمیں اچھا میسر نہیں آئے گا تو وہ گاڑی، وہ ساری ہماری سہولتیں وہ رائگاں اور بیکار جائیں. لہٰذا فروغ تعلیم کے لیے استاد کا کردار ایک کلیدی حیثیت کا حامل ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ استاد معاشرے کا نباز ہوتا ہے جو اپنی سوچ، سمجھ اور ذہانت سے معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے. اچھا پروفیسر، یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ پڑھا لکھا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ضروری نہیں کہ اچھا استاد بھی ہو. آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے ہمیں؟ استاد کے لیے ہم مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. مثلا کہیں اسے معلم کہا گیا، تعلیم دینے والا، علم پہنچانے والا، کہیں اسے مدرس، درس دینے والا، تدریس کرنے والا کہا گیا. اسی طرح انگریزی میں ہم اسے ٹیچر کہتے ہیں جو پڑھانے والا ہوتا ہے، کہیں لیکچرر، کہیں پروفیسر کا نام دیا گیا ہے. لیکن یہ الفاظ ایک ایسے شخص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو اپنے شعبہ میں نہ صرف قابلیت کا حامل ہو بلکہ وہ اپنی مہارت کو، اپنے تجربے. میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک کوئی استاد ایک عمدہ اور اعلیٰ قابلیت کا حامل نہ ہو، وہ اپنے فن کے اندر، شعبہ تدریس کے اندر مہارت نہ رکھتا ہو، بلکہ اسے تعلیم اور اپنے علم کو دوسرے افراد تک منتقل کرنے کے طریقے آتے ہوں. دوسروں کو علم پہنچانا بھی ایک فن ہے، اور استاد کو نہ صرف ان علوم پر دسترس اور مہارت حاصل ہونی چاہیے بلکہ دوسروں تک اپنا نالج، اپنا علم، اپنا ہنر منتقل کرنے کا فن بھی آتا. یہ فن سوائے تربیت کے یقینی نہیں، ممکن بھی نہیں ہے. لہذا پیشہ مولوی میں داخل ہونے سے پہلے ایک استاد کو مختلف طریقہ ہے تدریس سے آگاہی، آلات تدریس جو ہیں ان کو استعمال کرنے کا ہنر، اور اپنے طلبہ جو ہیں ان کی نفسیات کو سمجھنا، ان کی عمر، ان کی استعداد، ان کے رجحان طبع کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریس کا کام اس طرح سے سر انجام دینا ہوتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے لیے مؤثر افراد پیدا کر سکے. لہذا دوران ملازمت بھی اسے اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو حالات اور پیش آمدہ تجربات کی روشنی میں تجدید نو کرنا ہوتی ہے. پیش آمدہ مسائل کا ادراک کر کے تحقیق اور ریسرچ کا فن بھی اسے آنا چاہیے تاکہ پیش آمدہ مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے نئی نسل کی صحیح سمت میں رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکے. اسی طرح آج کل قومی آہنگی پیدا کرنے کے لیے نظام تعلیم کی تشکیل اور تعمیر کے لیے ایک استاد کا تجربہ کار اور تربیت یافتہ ہونا بھی نہایت ضروری ہے. آج کے معاشرے کو بے روزگاری، ناخواندگی، معاشرتی ناانصافی، فرقہ واریت، علاقائی تعصب، نسلی منافرت جیسے گمبھیر مسائل کا سامنا ہے. اساتذہ کو فلسفہ تعلیم کی تدریس کے دوران یہ بات بھی واضح کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اسلام کے آفاقی اصولوں پر مبنی. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اساتذہ کو اپنے طلباء کی اس طرح سے ذہنی، روحانی اور ہمہ جہت ترقی اور ان کی شخصی نشو و نما کرنا ہوتی ہے تاکہ انتشار کے اس دور میں استاد قومی اور ملی یکجہتی، ہم آہنگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے. پروفیسر صاحب، آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ استاد کا جو تربیت یافتہ ہونا ہے
وہ کیوں لازمی ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، استاد کا کام اپنے علم کو آگے اس طرح سے منتقل کرنا ہے تاکہ وہ اپنے طلباء کی اور نئی نسل کی شخصیت کی تعمیر کر سکے۔ کوئی بھی ناپختہ آدمی جب تک کہ وہ تدریس کے فن سے پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوگا، اسے تجربہ نہیں ہوگا، وہ درس و تدریس کے طریقوں سے آگاہ نہیں ہوگا، اسے طلباء کی نفسیات اور ان کے میلان طبع، ان کی ذہنی استعداد کا اندازہ نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناتجربہ کار، ایک صرف پڑھا لکھا آدمی جب تک وہ اپنے شعبے میں تربیت نہیں حاصل کرے گا، تجربہ نہیں حاصل کرے گا اور کسی باقاعدہ اساتذہ کے تربیتی ادارے سے فارغ التحصیل نہیں ہوگا، وہ اپنے علم کو آگے کما حقہ ٹرانسفر نہیں کر سکے گا اور وہ تبدیلی نہیں لا سکے گا جو ایک پیشہ ور اور ایک تجربہ کار فرد سر انجام دے سکتا ہے۔ لہذا تعلیم بھی اب ایک پروفیشن ہے۔ یہ کہنا کہ ہر پڑھا لکھا آدمی تعلیم دے سکتا ہے، یہ قول اب فرسودہ ہو چکا ہے۔ لہذا تعلیم بھی جس طرح سے دوسرے شعبے ہیں، آپ ڈاکٹر ہے، آپ انجینئر ہے، اسی طرح سے پیشہ معلمی بھی ایک باقاعدہ ایک پروفیشن ہے، تو لہذا اسے پروفیشنل یا پیشہ وارانہ مہارت کے لیے تربیت یافتہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جیسا کہا کہ جو استاد ہے اس کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے قومی مقاصد کے حصول کے لیے استاد کی اہمیت کے حوالے سے آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ قومی مقاصد کا تعین نظام تعلیم وضع کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہمارے قومی مقاصد کا تعین آزادی کے حصول کے فوراً بعد کئی ایک تعلیمی پالیسیوں کے اندر متعین کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں پہلی جو ایجوکیشنل کانفرنس منعقد ہوئی وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 1948 میں منعقد ہوئی اور اس میں یہ واضح طور پر یہ طے کر دیا گیا تھا کہ پاکستان میں تعلیم کے تمام قومی مقاصد کا محور اور مرکز صرف اور صرف نظریہ پاکستان کا تحفظ ہو، جس کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی، جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، کیونکہ اسی نظریہ کی بنیاد پر بر صغیر کی تقسیم عمل میں لائی گئی، پاکستان کا قیام ایک فلاحی اسلامی ریاست کے طور پر مارز وجود میں آیا۔ اسی طرح سے دوسری جو بڑی اہم تعلیمی پالیسی آئی ہے وہ 1972 کے اندر، جسے ہم 1972 اور 80 کی پالیسی کا نام دیتے ہیں، اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ تعلیم کے شعوری عمل کے ذریعہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر معاشرتی اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے گا تاکہ ایک قومی وحدت اور یکجہتی کی تعمیر ہو سکے اور پاکستان ایک مستحکم اسلامی جمہوری ریاست کے طور پر دنیائے عالم میں پہچانا جائے۔ ملت کی بدلتی ہوئی معاشرتی اور اقتصادی ضروریات اور پاکستان کے نظریہ کے مطابق ایسا نظام تعلیم وضع کیا جائے تاکہ اساتذہ جو تبدیلی کے نہایت اہم عناصر میں سے ایک ہیں، ان کی تربیت کے لیے سائنسی، ثقافتی، معاشی، صنعتی اور معاشرتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے با مقصد نظام تعلیم و تربیت وضع کیا جائے۔ اس میں معیاری درسی کتب کو شامل نصاب کرنا بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جو آخری تعلیمی پالیسی آئی وہ اسے ہم 1998 یا 2010 کی تعلیمی پالیسی کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جہالت کے خلاف جہاد، شرح خانگی میں اضافہ، دیہی اور شہری تعلیمی سہولتوں میں فرق کو کافی حد تک کم کرنا، نیز اعلیٰ تعلیم میں تحقیق اور ریسرچ کے کلچر کو فروغ دینے کا بندوبست کیا جائے تاکہ سرکاری اور نجی شعبہ میں نئی یونیورسٹیوں کے قیام اور تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آپ دیکھیے، بنیادی تعلیم کے لیے اساتذہ کی تربیت، مربوط نصاب کی تیاری، اساتذہ کے تربیتی اداروں کو مؤثر مفید بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ ان سب کاوشوں اور تعلیمی پالیسیوں کا بنیادی مقصد صرف اور صرف نظریہ پاکستان کا تحفظ، اسلام کے بنیادی ماخذ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ایک ایسا نظام تعلیم وضع کرنا اور تشکیل دینا قرار پایا گیا ہے تاکہ افراد کی سیرت اور ان کے کردار میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے نظام تعلیم صحیح اور مضبوط بنیادوں پر تشکیل و تعمیر کیا جا سکے۔ بنیادی تعلیم سے ہر پاکستانی کو آراستہ کرنا اور شرح خانگی میں اضافہ کے لیے بہتر تعلیم و تربیت کے حامل اساتذہ کی فراہمی کو یقینی بنانا ہمارا اہم مقصد ہے۔ بنیادی تعلیم اگر ہماری مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، تو ہمارا نظام تعلیم مستحکم ہوگا، جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ خشت اول چونہد معمار کج تا سریا میروت دیوار۔ پروفیسر صاحب، جیسے آپ نے قومی
مقاصد تعلیم کا ذکر کیا اور اس کی ڈیٹیل میں جو آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، تو آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نظام تعلیم میں استاد کو تبدیلی کا عنصر قرار دیا گیا ہے، آپ ایک استاد کی جو خصوصیات ہیں یا اس کے اوصاف ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ استاد کی خصوصیات کا ذکر اگر کیا جائے تو اس کی کافی تفصیل کی ضرورت ہے۔ میں چند ایک بنیادی باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک اچھا استاد ایک اچھا طالب علم بھی ہو، کیونکہ ایک اچھا استاد ایک اچھا طالب علم بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے طلباء کو جب تعلیم دیتا ہے، ان کا جو رد عمل ہے دوران تدریس جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، وہ ان کی کمزوریوں کو، ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی صفات سے آگاہ ہو کر اپنی تعلیم کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بہتر ذریعے سے تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے۔ لہٰذا کوئی اچھا استاد جب تک ایک اچھا طالب علم نہیں ہو، وہ اپنے طلباء سے بھی سیکھتا ہے۔ جب تک وہ اچھا طالب علم نہیں ہوگا، اچھا استاد نہیں بن سکتا۔ پہلی خوبی ایک اچھے استاد کے لیے ایک اچھا متعلم ہونا نہایت عام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک استاد کو وقتی ضرورتوں کے مطابق علم کی تجدید نو اور پیش آمدہ مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے ہر وقت ریسرچ اور تحقیق کرنی چاہیے۔ جب سے ہم نے ریسرچ اور تحقیق کا کام جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ہم تعلیمی ترقی سے نہ صرف بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ جب سے ہم نے ریسرچ اور تحقیق کے عمل کو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی قومی ترقی اور مختلف شعبہ ہے زندگی میں بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ترقی یافتہ اقوام سے بہت ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ لہٰذا یہ دور ریسرچ کا ہے، تحقیق کا ہے۔ استاد کو ایک اچھا ریسرچر اور ایک اچھا محقق ہونا چاہیے۔ تیسری بات، استاد ایک گائیڈ ہے، ایک قائد ہے، ایک لیڈر ہے۔ طلباء اس کی ہر بات کی نقل کرتے ہیں، لہٰذا اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوں تاکہ طلباء اس کی خوبیوں کی، اس کی اچھائیوں کی تقلید کر سکیں۔ وہ ایک اچھا معاشرے کا مضبوط فرد ہو، اس کے معاشرہ کے ساتھ مضبوط رابطہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب سے استاد کے معاشرے کے ساتھ ربط اور تعلق کمزور پڑتے گئے، استاد کی عزت و احترام میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اسی طرح استاد چونکہ نئی نسل کی تربیت کا، ان کی تیاری کا ایک اہم فرد ہے، ایک اہم عنصر ہے، لہذا نئی نسل کو جدید تعلیم سے مزین کرنے کے لیے اور ملک کو ایک ایسی قیادت فراہم کرنے کے لیے جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے اور بین الاقوامی طور پر اپنے ملک کو ایک فلاحی اسلامی ریاست کے طور پر متعارف کرا سکے، ایک استاد اعلیٰ بصیرت کا حامل اور اس کے اندر پیش بینی کی حالات کے، پیش آمدہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے انتظامات کرنے چاہیے تاکہ اس کے فیضان نظر سے نئی نسل جو ہے وہ ایک قابل تقلید اور قابل عمل معاشرہ تشکیل دے سکے۔ اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پسند۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نے تعلیم کے جس موضوع پر بات کی وہ تعلیم میں استاد کا کردار، اور آج ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت۔ براڈ کاسٹ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، ایکسپرٹ پروفیسر محمد امین قریشی، میزبان اور پروڈیوسر منصور عبدالباری۔